لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكفر ملة واحدة. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنت يا ثوبان إذا تداعت عليكم الأمم تداعيكم على قصعة الطعام تصيبون منه. قال ثوبان رضي الله عنه بأبي وأمي يا رسول الله أمن قلة بنا؟ قال لا بل أنتم يومئذ كثير ولكن يلقى في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حبكم الدنيا وكراهيتكم القتال أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گرامی قدر سامعین، محترم بزرگ اور دوستوں، آج پوری امت کا دل لہو لہو ہے اور پوری امت ایک کرب میں مبتلا ہے جس کے اندر تھوڑی سی بھی ایمانی غیرت موجود ہے. اگر نہیں ہے تو پھر تو معاملہ ہی اور ہے، لیکن جس کے دل میں ایمان کی چنگاری موجود ہے وہ آج ایک عظیم کرب اور تکلیف محسوس کرتا ہے. حقیقت یہ ہے جب تک والد موجود ہوتا ہے نا تو گھر میں اس کا احساس نہیں ہوتا. جیسے ہی والد دنیا سے چلا جائے، سرپرست چلا جائے، تو پھر جو برتنوں کا حال ہوتا ہے نا وہی پوزیشن ہوتی ہے. یہی گھر میں تو ٹریفک پولیس کھڑا ہے تو رکشے کو بھی جانے دے گا، موٹر سائیکل کو بھی، اس کو بھی راستہ بتا دے گا. ٹریفک پولیس والا وہاں سے ہٹ گیا، اب وہاں گدھا گاڑی بھی گھس رہی ہے، ٹانگا والا بھی گھس رہا ہے، ریڈی والا بھی اور ٹریک والا بھی، پھر جو جمگٹھا ہوتا ہے جو صورتحال یہی ہے. امت مسلمہ میں جب تک خلافت موجود تھی، اوپر سایہ موجود تھا، تو اس وقت یہی پوزیشن تھی کہ ہر ایک اپنے کام سے کام، ہر ایک کے تحت اوپر سائبان موجود تھا. جب خلافت کا ہمارا سائبان اور چھت ہم سے چھین لیا گیا تو پھر ایسے ہو گئے، پھر امت نہیں رہی، پھر افراد رہ گئے. یہ خلافت یہ اتنی اہم چیز تھی. انسان کی پیدائش سے پہلے جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنانے کا ارادہ فرمایا تو مخلوقات سے، فرشتوں سے یہ نہیں فرمایا میں دنیا میں ایک نمازی پیدا کروں گا، میں نماز میں روزہ دار پیدا کروں گا، تسبیح بیان کرنے والا ہے، حمد و ثنا بیان کرنے والا، یہ نہیں فرمایا. اللہ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنے ایک نائب اور خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. اتنی اہم چیز ہے خلافت. میں صرف دو اشارے کرتا ہوں، تفصیلات میں نہیں جاتا. یعنی ایک خلافت اتنی اہم چیز ہے کہ تخلیق کائنات، اس انسان کے دنیا میں بھیجنے سے پہلے، پیدا کرنے سے پہلے اللہ جب ارادہ فرما رہے ہیں تو وہ فرما رہے ہیں کہ میں دنیا میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. فرشتوں کو چونکہ یہ بات سمجھ نہیں آئی تھی، انہیں یہ پتہ نہیں تھا. نسبح بحمد ربک ونقدس لک، حمد و ثنا کے لیے، تسبیح کے لیے تو ہم بڑے ہیں، ہم کرتے ہیں. تو انی اعلم ما لا تعلم. تو زمین میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلافت کا اعلان، اس کا ارادہ پہلے فرمایا اور بھیجا بعد میں. دوسرے اہم واقعہ، رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں اگر سب سے بڑا واقعہ تکلیف دہ آپ کہہ دیں تو وہ کیا ہو سکتا ہے
کہ اللہ کے بعد جو بزرگ ہستی ہے اس کا دنیا سے اٹھ جانا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی کہیں گے اور کیا کہیں گے؟ گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے، مرغی بھی یوں مر جائے تکلیف ہوتی ہے، کوئی چوزا بھی مر جائے تکلیف ہوتی ہے، اگر کوئی اولاد، کوئی والدین پھر جوانی میں پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جائیں تو کیوں نہ تکلیف ہو؟ آپ تشریف لے گئے ہیں اور فوت ہو گئے ہیں، تدفین اس وقت تک نہیں ہو رہی جب تک خلافت کا قیام نہ ہو۔ خلافت کا قیام پہلے، تدفین جنازے کے ترتیب بعد میں۔ اس سے مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ خلافت کتنا اہم کام۔ ہم نماز کو فرض سمجھتے ہیں، واقعتاً فرض ہے، بالکل فرض ہے، نماز فرض ہے۔ ہم روزہ کو فرض سمجھتے ہیں، واقعتاً فرض ہے، بالکل فرض ہے، اس میں دو رائے نہیں ہے۔ حج بھی فرض ہے جس کے پاس پاؤ پیسہ ہو۔ لیکن اسلامی خلافت کا قیام یہ ان فرضوں سے پہلے کا فرض۔ اسلامی خلافت کے لیے، اسلامی خلافت کا قیام میں نے عرض کیا کہ زمین کی پیدائش سے پہلے کا ارادہ اللہ کا۔ تو ہمارے کتنے مسلمان بھائی ہیں، مسلمان ماشاءاللہ خود انفرادی اعمال میں بہت تہجد گزار، ایسے تہجد کبھی نہیں چھوڑتے، پہلی صف کے نمازی، تسبیحات 500 اور 1000 والے بھی ماشاءاللہ پڑھتے رہنے چاہیے۔ میں ان کی تنقید بالکل نہیں کرتا، بالکل نہیں کرتا، نعوذ باللہ، بالکل نہیں، ایسا نہیں کرتا، لیکن صرف کہنا چاہتا ہوں کہ فرائض کو فرض سمجھنا چاہیے۔ اسلامی خلافت کا قیام فرض عین ہے، اسلامی خلافت کا قیام فرض عین ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں 100% اسلام پر ہو، لیکن اسلامی حکومت کے جیسے ایک آدمی ہے روزے بالکل 100% رکھتا ہے لیکن فرض نماز نہیں پڑھتا، تو اب روزے کا ثواب تو مل جائے گا، انکار نہیں ہے، لیکن فرض کا تارک کا گناہ ہوگا۔ اور اگر سرے سے روزے کی نماز کی فرضیت کا ہی انکار کرتا ہے تو پھر تو اسلام سے ہی نکل جائے گا۔ اگر نماز پڑھتا ہے، روزہ پڑھتا ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا تو اب گناہ گار ہوگا، اور اگر سرے سے زکوٰۃ کی فرضیت کا ہی منکر ہے تو پھر تو اسلام سے ہی چھٹی ہو جائے گی۔ یہی حال نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب اچھے ہیں، سب فرض، اگر اس کے ساتھ ساتھ وہ اس بات کی تگ و دو نہیں کرتا، محنت نہیں کرتا کہ ہمارے ہیں ملک میں، ہمارے معاشرے میں، پوری دنیا میں جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کر آئے تھے، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ یہ دین تمام ادیان پر غالب آ جائے، اس کے لیے اگر وہ اس کو ضروری نہیں سمجھتا عقیدتاً تو کلمہ پڑھے۔ اگر وہ یہ نہیں سمجھتا پوری دنیا کے لیے دین صرف اور صرف ایک ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، بطور دین کے ایک ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں، اللہ کے ہاں مقبول دین جس پر آخرت کا نجات ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی رکھا ہے، دین اسلام۔ اگر اس کا عقیدہ یہ نہیں ہے، یہودی رہتے ہوئے بھی، عیسائی رہتے ہوئے بھی، ہندو رہتے ہوئے بھی، فلاں ہوتے ہوئے بھی وہ بھی جنت میں جائے گا، وہ بھی اللہ کو راضی کر سکتا ہے، تو یہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اور اگر عقیدہ درست ہے کہ ایسا سمجھتا ہے واقعتاً دین اسلام ہی واحد دین ہے، نجات صرف اور صرف اس پر ہے، عقیدتاً اس کو مانتا ہے، لیکن عملی طور پر ان کے ساتھ جڑتا نہیں ہے جو دین اسلام کے غلبے کے لیے طریقے مختلف ہیں، دین اسلام ایک طریقہ متعین نہیں ہے، تو طریقے مختلف ہیں، تو کسی بھی طریقے سے اس میں جڑا ہوا ہے کہ دین اسلام کا غلبہ پوری دنیا میں ہو جائے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا غلبہ ہو جائے۔ اگر اس عمل میں کوتاہی کرتا ہے تو پھر عملی کوتاہی کی وجہ سے کوتاہی کا گناہ ہوگا، اسلام میں بہرحال رہے گا۔ اب آپ دیکھ لیں ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں سرے سے جو اس کو ضروری ہی نہیں سمجھتے، پوری زندگیاں صرف ہو جاتی ہیں، اور بعض تو علل اعلان کہہ دیتے نعوذ باللہ کہ ہم تو سیکولر ہیں، ہم تو فلاں ہیں، ہم یہ، اس سیکولر کا مطلب میں کافر، صاف صاف اس کا مطلب یہی ہے۔ تو لہٰذا
کہ یہ خلافت ایسی اہم چیز ہے کہ تخلیق کائنات سے پہلے بھی اور رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصتی کے سفر سے پہلے صحابہ کرام نے بھی عملی طور پر بتا دیا کہ یہ خلافت کتنا ہے۔ اور آج دیکھ لیں خلافت نہ ہونے کی ہی وجہ سے کیا ہے، رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ روایت ہے مسند احمد کی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ امام بخاری کے بھی استاد ہیں، امام بخاری کے بھی استاد ہیں، اور ان کی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، کیف انت یا ثوبان، ثوبان وہ ذرا ماجرا کیسا ہوگا جب لوگ تمہارے خلاف تمہیں نوچنے کے لیے، تمہیں مارنے کے لیے لوگوں کو ایسے بلائیں گے جیسے تم کھانے کے لیے کوئی تشریف لائیں، آپ بھی جیسے آپ کھانے بیٹھو، آئے نا تھوڑا سا آپ بھی شریک ہو جائیں، لوگ ایک دوسرے کو کھانے پہ بلاتے ہو، اپنے اپنے حصے کا کھانا کھاتے ہو، ایسے لوگ تمہارے خلاف لوگوں کو جمع کریں۔ یہ حضور فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے معجزات کے ذریعے سے بے شمار وہ باتیں جو بعد میں پیش آنے والی تھی، آئی نہیں تھی، اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا تھا۔ تو کیف انت یا ثوبان، ثوبان وہ کیا دن ہوں گے، وہ کیا ماجرا ہوگا، کیسے احوال ہوں گے جب لوگ تمہارے خلاف لوگوں کو اکٹھا کریں گے جیسے تم کھانے پہ بلا رہے ہو، بے تو ایسے ہی۔ آگے سے ثوبان کہنے لگے رضی اللہ عنہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، ہمارے والدین بھی حضور پر قربان، کہو آمین، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، کیا ہم بہت تھوڑے ہوں گے اس زمانے میں ہم بہت تھوڑے ہوں گے کہ ہمیں نوچ کے کھا جائیں گے لوگ؟ حضور نے فرمایا نہیں، لا بل انتم کثیر، نہیں ایسا نہیں ہو، 1.5 ارب مسلمان، ایک دو نہیں، ایک حدیث میں تو حضور نے فرمایا تھا کہ مجاہدین کا لشکر 12,000 ہو جائے تو پھر قلت کی وجہ سے وہ مار نہیں کھائے گا، اگر مار کھا گیا تو کسی اور وجہ سے مار کھائے گا، ایک حدیث آپ نے یہ بھی فرمایا تھا۔ تو تم تھوڑی ہوں گے اس وقت، بل انتم کثیر، بہت زیادہ ہوں گے۔ صحابہ کرام کو تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم یہ حالت ہوگی، کہاں 313 ہیں، ہاتھ میں کسی کی لاٹھی ہے، کسی کی گلاڑی ہے، کسی کا ڈنڈا ہے، وہ سامنے والے جو ہے وہ 1000 سے لیس، 1000 اسلحے سے لیس 1000 آدمی، اور یہ ان کو 70 کو مار بھی رہے ہیں، 70 کو گرفتار بھی کر رہے ہیں۔ کہاں وہ حالت کہ پیٹ میں پتھر باندھے ہوئے ہیں پھر بھی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو غلبہ دے رہے ہیں، کہاں وہ حالت کہ چند گنے چنے جو ہے وہ صحابہ کرام کو لے کر خالد بن ولید لے کے جا رہا ہے، 60 کو لے کر 60,000 پر غالب آ رہا ہے، اور کہاں یہ پوزیشن کہ ہم زیادہ بھی ہوں گے۔ حضور نے فرمایا کہ آپ تو بہت زیادہ ہوں گے، تو پھر آگے کہنے لگے، لیکن حضور نے فرمایا وَلَٰكِن يُلْقَىٰ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنُ، تمہارے دلوں میں وہن غالب ہو۔ وہن، یہ وہن کیا چیز ہے؟ بیماری وہی ہے جس میں اور آپ مبتلا ہیں، دنیا، حب الدنیا، دنیا کا محبت، وَكَرَاهِيَتُكُمُ الْقِتَالِ، لڑنے دشمن کے خلاف۔ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے طاقت لڑنے کی رکھی ہے، ہر چیز کی اندر اللہ نے صفت رکھی ہے۔ گزشتہ جمعے بھی میں نے کہا تھا، اللہ تعالیٰ نے جو ہے انسان کے اندر خواہشات رکھی ہے، نفسانی خواہشات، تبھی تو 1 2 3 4 شادیوں کی اجازت دے دی۔ یہ خواہش کو اللہ نے ختم نہیں کیا، لیکن اس خواہش کو استعمال کرنے کا طریقہ بتا دیا۔ تو انسان کے اندر غصہ، مار داڑ، یہ طاقت بھی اللہ نے رکھی ہے، یہ طاقت اللہ نے رکھی ہے۔ یہ پانچے یہ مکہ کسی کو لگنا ہے، اب مرضی ہے اس کو اٹھا کر دشمن کے منہ پہ مارو یا اپنے بھائی کو مارو، یہ اللہ نے رکھا یہ طاقت۔ یہ ادھر استعمال نہیں ہوگا تو کہیں تو استعمال اس نے ہونا ہے، کہیں تو استعمال ہونا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی محبت اور جہاد اور قتال سے تمہاری جو ہے وہ نفرت، کراہیتکم القتال، یہ ایسی ہوگی کہ کفر تمہارے اوپر جو ہے جمع ہوگا، ایک ایک کر کے تمہیں کھا جائے گا۔ آج یہی ہے کہ دنیا کفر جو ہے طریقے سے کھاتا ہے، یہ نہیں کہتا ہم مسلمانوں کے خلاف ہیں، نہیں، وہ تفریق کرتا ہے، یہ پگڑی والے مسلمان،
یہ داڑھی والے مسلمان، یہ پینٹ شرٹ والے مسلمان، یہ ٹائی والے مسلمان، یہ روشن خیال مسلمان، یہ اسلام پسند مسلمان، یہ تفریق کر کے الگ الگ کر کے پھر چنتا ہے، یہ عرب والے، یہ جو ہے عجم والے، یہ کرتا ہے۔ مشہور واقعہ ہے، جنگل میں جو ہے 2 بیل ہوتے تھے، ایک سرخ اور ایک سفید، رات کو یوں ہوتے، شیر شکار کے لیے آتا تو ادھر والا آتا تو یہ والا حملہ کرتا، یہاں سے آتا تو وہاں سے وہ والا، مختصر کر رہا ہوں۔ تو ایک دفعہ جو ہے شیر نے یہ ترتیب کی کہ وہ سرخ والے کو کہہ دیا، دور سے اشارہ کر دیا، اب آ جا، الگ کر دیا، میں آپ کے خلاف نہیں ہوں، میں آپ کے لیے تھوڑی آ رہا ہوں، میں تو سفید بیل کو کھانا ہے، بس تو چپکے سے سائڈ پہ ہو جا، میں نے وہ کرنا، میں نے سفید بیل کو کھانا ہے، میں نے تجھے نہیں کھانا۔ تو سرخ بیل کو اس نے پٹی پڑھائی، اگر وہ کھاؤں گا نا تو یہ پورا جنگل خالی ہو جائے گا، یہ گھاس تو اکیلے کھائے گا، اب تو دونوں مل کے کھا رہے ہو۔ سرخ بیل کو پٹی پڑ گئی، مان گیا، تو آ کر اس نے سفید بیل کھا لیا۔ اب چند دنوں کے بعد اب اس کی باری آ گئی، اب کیا کرے، اب تو اکیلا ہے۔ تو سرخ بیل نے کہا کہ شیر کو ذرا مجھے پہلے ایک دفعہ دھاڑنے دے، ایک دفعہ میں اونچی آواز نکالوں، اس کے بعد مجھے کھا لے۔ تو عرب کا جو مشہور مقولہ ہو گیا، اس بیل نے اونچی آواز سے کہا، اقلت یوم اقل الثور الابیض، میں اس دن ہی کھا گیا تھا جس دن میرے بھائی سفید بیل کو کھا لیا گیا تھا۔ ایسا کرتا ہے کفر، یہ یوں ہے، یہ فلاں مسلمان ہے، یہ کہہ کر اب وہ نہ ہونے کی وجہ سے کیا کرتے ہیں۔ اب آپ بتائیے، پاکستان میں، پوری دنیا میں اگر کوئی خلافت ہوتی، اس کے ماتحت جو ہے جتنی ہیں، چاہے خلافت کے ماتحت بھی جیسے صوبے ہوتے ہیں، خلافت کے ماتحت صوبے ہوتے ہیں حکومت کے، ایسی اگر حکومتیں ہوتی تو پھر کیا ہوتا؟ پھر یہ ہوتا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا، المؤمن کا جسد واحد، ایک جو ہے وہ جسم کی طرح ہے، اشتکا عینہ اشتکا کلہ، جب آنکھ میں تکلیف تو پورے جسم میں تکلیف۔ اب پوری دنیا کے مسلم حکمران صرف زبانی ہم یہ کرتے ہیں، آج بھی ہے مظاہرے، آپ زیادہ سے زیادہ مظاہرے کریں گے نا، باہر نکلیں گے روڈ پر، نکلنا بھی چاہیے کچھ نہ کچھ، باہر تھوڑا سا نماز کے بعد جو ہے وہاں، اور مسجدوں کے بھی لوگ آ رہے ہیں، آپ حضرات بھی تشریف لے جائیں باہر، تو یہ ہونا چاہیے یہ۔ لیکن باہر جا کر گاڑیوں کو نہیں توڑنا، ان گاڑیوں والوں نے جو ہے کچھ بھی نہیں کیا، یہ تو صرف اپنا ایک احتجاج ریکارڈ کروانا ہے حکمرانوں کو کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، تم کر سکتے ہو، ہم نہیں کر سکتے، ہم نہیں جا سکتے وہاں پر، ہمارا مسئلہ نہیں، ہاں تم یہ کر سکتے ہو، تم یہ کام کرو، یہ انہیں بتانے کا ہے، اور بس اتنی سی بات۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ خلافت اہم چیز ہے، میں موضوع بہت دور نکل گیا، میں صرف چند ایک باتیں بتاتا ہوں۔ بیت المقدس کی حیثیت کیا ہے، یاد رکھو، بیت المقدس یا بیت المقدس جو ہے وہ جگہ ہے، صرف ایک نہیں، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی کثیر جماعت سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، انتہائی مبارک جگہ۔ دنیا میں 4 مسجدیں ہیں جو 100% ایسی ہیں کہ جو اللہ کے نبیوں نے بنائی ہے، مسجد حرام، بیت المقدس، مسجد قباء، مسجد نبوی، 4 مسجدیں ہیں جو نبیوں نے بنائی، 100% صحیح۔ بخاری شریف کی روایت ہے، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یا رسول اللہ دنیا میں سب سے پہلی مسجد کون سی؟ فرمایا کہ بیت اللہ۔ دوسری کون سی؟ مسجد اقصی۔ دونوں میں فاصلہ کتنا 40 سال کا۔ مسجد اقصی جو ہے سلیمان علیہ السلام نے نہیں بنائی، یہ تو بہت بعد کی بات ہے نا، جیسے حرم کعبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بنا، بارہا بنتا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے بھی تعمیر ہوئی، تو تعمیرات تو ہوتی رہی ہیں۔ اول مرتبہ ان اول بیت وضع للنبی ببکہ، وہ سب سے پہلے بیت اللہ ہے، اور اس کے بعد یعنی وہ آدم علیہ السلام کی بات ہے اس زمانے میں، اور اس کے بعد جو ہے بنا ہے بیت المقدس جو ہے مسجد اقصی، 40 سال کا درمیان میں فاصلہ، بخاری کی روایت۔ ایک دوسری بات، روایات کے مطابق 3 پتھر دنیا میں جنت سے آئے ہیں، ایک جس کو آپ حجر اسود کہتے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو بوسے کی توفیق نصیب فرمائے، ہاں۔ نمبر 2 مقام ابراہیم، مقام ابراہیم 2۔ تیسرا
جو مسجد اقصی ہے، مسجد اقصی میں دیکھیں تو ایک سبز گنبد ہے اور ایک پیلا سا گنبد ہے، جو پیلا سا گنبد جو مسجد سے پیچھے تقریباً 500 فٹ کے فاصلے پر جو ہے ایک سنہرا ہے، اس کے نیچے الصخرہ ایک چٹان ہے۔ یہ چٹان قبلہ اول تھی، قبلہ اول وہی چٹان تھی۔ قبلہ اول بیت اللہ کو کعبہ بنانے سے پہلے، قبلہ بنانے سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں 16 مہینے جس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے وہ وہی چٹان ہے، اس کے نیچے ہے۔ روایات کے مطابق یہ پتھر بھی جنت کا آیا ہوا ہے۔ تو جنت یہودیوں کی میراث ہے یا مسلمانوں کی؟ بولتے ہی کوئی نہیں ہے۔ بولو، آپ کہہ بھی دیں یہودیوں کی، تمہارا کہنے سے کیا ہوتا؟ ہاں مسلمانوں کی، لیکن یہاں اس طرح کہنے سے تھوڑی ہم آئے گا، وہ ہماری ہے۔ آپ اپنی 2 روپے نہیں چھوڑتے، اپنا 5 پیسے کسی کو نہیں چھیڑتے۔ کنڈکٹر روزانہ آنا جانا ہوتا ہے، 5 روپے کے لیے لڑائیاں کرتے ہیں اس کے کرائے کے لیے، اور یہاں جنت سے آئی ہوئی چٹان وہ یہودیوں کے قبضے میں ہے، اور مسلمان کرکٹ کا میچ کھیل رہا ہے۔ مسلمان جو ہے کرکٹ کا میچ کھیل رہا ہے کیونکہ ہم نے یہ کام کرنا۔ تو اب اس پر کیا کہا جا سکتا ہے؟ یہی کہ بس ماتم کروں یا کریں، انتظار کریں۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي، آپ سوشل میڈیا دیکھ نہیں سکتے۔ یہ تو گنے چنے 100 میں سے نہیں، 1000 میں سے ایک آدھ خبر آتی ہے۔ آپ خود اندازہ کریں، چھوٹا بچہ آپ کا رات کو رو رہا ہو، اسپتال لے کے جانا ہو، دیر ہو جائے، کیا کچھ پوزیشن ہوتی ہے وہاں بیچارے کے جو ہے اعضاء کٹے ہوئے ہیں، اسپتال لے کے نہیں جا سکتے، اسپتال پر بمباریاں ہو رہی ہیں، ماں کے سامنے بچے، باپ کے سامنے بچے، ایک ماں اور آپ اس سوچ میں سوچیں، اللہ نہ کرے 1000 مرتبہ کروڑ مرتبہ نہ کریں یہ حالات اگر یہاں آ جائے تو آپ کیا سوچتے ہیں؟ تو کیا وہ ماں نہیں ہے؟ پوری دنیا میں واحد فریضہ جس نے برقرار رکھا وہ فلسطین کے جو ہے، دنیا میں کہا جاتا ہے نا کہ فلسطین جو ہے مقبوضہ ہے، ہم آزاد ہے، تف ہے تمہاری آزادی پر۔ پوری دنیا کے مسلمان غلام ہیں یہودیوں کے، اگر آزاد ہیں تو صرف وہ ہیں جو فلسطین کے اندر مسلمان۔ آپ کچھ کر سکتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ یہاں جا کے مظاہرہ کریں گے۔ آپ کوئی بھی ملک ہو، پاکستان سمیت، سعودیہ سمیت، جتنے بھی اسلامی ممالک، کسی نے بھی اسرائیل کے خلاف حملہ کیا نہیں کر سکتے، اس لیے یہ سب یہودیوں کے غلام ہیں۔ اگر آزاد ہیں تو کون ہے؟ وہی فلسطینی آزاد ہے جس کو ہم غلام سمجھتے ہیں۔ آزادی جو ہے وہ اس کا نام نہیں ہے، وہ آپ نے جو ہے پنجرہ میں لا کر جو ہے دانے ڈال دیے، وہ بڑا سا پنجرہ بنا دیے، ادھر بھی جا رہا ہے، خوش ہو رہا ہے وہ پرندہ، وہ آزاد نہیں ہے۔ آزاد وہ اپنی مرضی سے جدھر جائے، اپنی مرضی سے موت متعین کرے۔ آپ نے فلسطینیوں سے جینے کا حق چھین لیا ہے، تسلیم ہے، لیکن مرنے کا حق نہیں چھین، کہ وہ موت اپنی مرضی سے پسند کرتے۔ آپ نے جینے کا حق چھین لیا ان سے، لیکن موت کا حق نہیں چھینا۔ وہ سینے پہ بارود باندھ کے بھی جاتے ہیں، موت کا حق آپ نہیں چھین سکتے، اور انہوں نے وہ استعمال کرتے ہیں، لیکن وہ سرخرو ہو رہے ہیں۔ فزت ورب الکعبہ، جیسے صحابہ کرام کا اعلان تھا، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ وہ مر رہے ہیں، اللہ کی قسم کامیاب ہے۔ بچے جو ہے شہید ہو رہے ہیں، اللہ کی قسم کامیاب ہے۔ وہ ان کے محلات، ان کی بلڈنگیں تباہ و برباد ہو، اللہ کی قسم کامیاب ہے۔ آپ ایئر کنڈیشن میں ہیں، اللہ کی قسم نامراد ہیں۔ آپ جو ہے بڑے بڑے محلوں میں، اللہ کی قسم نامراد ہے۔ ہم اور بڑے بڑے جو ہے محلات میں رہتے ہیں، لیکن اللہ کی قسم ملعون ہے، اس لیے کہ قرآن کے تمہیں ہو کیا گیا ہے، وما لکم ہو کیا گیا، آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے، لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان۔ کمزور قسم کے بیچارے لوٹے پٹے لوگ وہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں، اے اللہ ہمیں پانی بند، پوری دنیا کے جو ہے کفر مل کر ان کے ساتھ کھڑا ہے، بجلی بند، سب کچھ بند، اور نعرہ انسانی حقوق کا۔ پاکستان میں کوئی کتا مرتا ہے، انسانی حقوق، پاکستان میں کوئی گدھی مرتی ہے، انسانی حقوق، ریمنڈ ڈیوس یہاں کا جو چاہے کرے، اٹھا کر انسانی فلاں چیزیں، اور وہاں یہ سب کچھ جو ہے اصل میں انسان ان کے نزدیک ہے ہی وہی انسان، ہے ہی وہی یہودی۔ یہودیوں کے علاوہ دوسروں کو تو انسان مانتے ہی نہیں، دوسروں کو انسان مانتے ہی نہیں ہے۔ لیکن قرآن کی آیت بتاتی ہے،
قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا 2 جگہ، سورہ بنی اسرائیل میں شروع میں فرمایا کہ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، ایک مرتبہ دین موسوی کی مخالفت میں یہودیوں کو وہاں سے تباہ و برباد کیا گیا، دوسری مرتبہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، دوسری مرتبہ یہ تمہیں تباہ و برباد کر دیا۔ آگے حضور کی شریعت آ گئی تو قرآن کہتا ہے ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر اب بھی تم سدھر جاؤ تو ٹھیک ہے، موقع موجود ہے، وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اور اگر تم دوبارہ انہیں سرکشی کی پھر اب تیسرا اور آخری جو ہے مارکا کھیلا جائے گا۔ ایک ایک پتھر اللہ کی قسم آ کے بتائے گا یا مسلمان قتل کر دے، میرے پیچھے یہودی بیٹھا ہوا ہے، یہ کہے گا۔ میرے نبی کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر دنیا ختم ہونے میں ایک دن باقی رہ گیا ہو تب بھی اللہ تعالیٰ جو ہے دنیا کو طول دیں گے اور یہ واقعہ ہو کے رہے گا۔ دجال وہاں آئے گا، عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور وہاں دجال کو قتل کیا جائے گا، ایک ایک یہودی کو دنیا سے نیست و نابود کیا جائے گا۔ اور یہ ہمارا ایمان ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ بس کہ کامیاب ہیں، بہترین ہیں وہ لوگ جو اس کے لیے اپنے حصہ ڈالیں گے۔ میں نے عرض کیا کہ حصہ ڈالنے کا طریقہ کہ ایک تو یہ ہے کہ اسلامی حکومت، اسلامی خلافت کے لیے عمل کریں گے۔ اسلامی خلافت جیسے نماز فرض ہے، جیسے جو ہے روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، ایسی اسلامی خلافت کے قیام کے لیے محنت بھی فرض عین ہے، ایک بات۔ دوسری بات جو ہے جب تک یہ نہیں ہوتا انفرادی اجتماعی دعاؤں میں ہم ان کو یاد رکھیں۔ اور تیسری بات یہ کہ کوئی اگر ایسی تنظیمیں ہوں جو وہاں ان تک مظلوموں تک کوئی چیز پہنچا سکتی ہوں تو ہم جو ہے وہاں تک بات پہنچائیں، زبان سے بات پہنچائیں اور اپنے ہاتھ سے کوئی چیز پہنچائیں، جیسا ہو سکتا ہے۔ چھوٹے بچے جو ہے ماں والدین بلاتے ہیں تو گھٹنے کے بل چل تو جاتا ہے نا، چلنے لگ جائے، گر جائے تو اٹھا لیتے ہیں۔ یہی حال جو ہم جتنا کر سکتے ہیں اپنے طور پر کہیں یا اللہ میری بساط اتنی تھی اور یہاں سے آگے بھی مجھے توفیق ہو گئی وہاں جانے کی، میں وہاں بھی جانے کے لیے تیار ہوں، یہ ہمارا پکا نیت ہو۔ اور اگلی بات یہ ان کی کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، ان کی معیشت کو توڑ دو، ان کی چیزوں کا استعمال ترک کر دو، یہودیوں کی اور اسرائیلی کمپنیوں کی ان کا بائیکاٹ کریں۔ یہ کریں گے جتنا ہم سے ہو سکا وہ کریں، اور بقیہ جو ہے ہم اپنے حکمرانوں کے لیے بھی دعا کریں گے یا اللہ ان سب کا اندر اتفاق نصیب فرما، سب کو آمین۔ یا اللہ تمام مسلمان حکمرانوں میں اتحاد نصیب فرما، سب کو ایک ملت بننے کی توفیق نصیب فرما، سب کو ملت بن کر مسلمانوں کے حق میں فیصلے کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اگر ایسے حکمران یہ موجود نہیں ہیں اللہ ان کو ختم کر کے نئے ہمیں صالح حکمران نصیب فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔